बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की तिलावत के लिए फैसल अयूब साहब। मैं तमाम हाज़रीन को और मेहमान गिरामी जनाब कज़ाफ़ी रिंद साहब और उनकी टीम को गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जी 28 ममालिक में पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसीह मुकर्रर हुए। मैं इन पर पूरा यकीन और उम्मीद रखता हूँ ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम रोल अदा करेंगे। इन पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये शायद 3 साल के लिए मुकर्रर हुआ है और गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तशरीफ लाए। मैं समझता हूँ कि उनका आना हमारे लिए, हमारे ट्रेड के लिए इंशाअल्लाह सूरतमंद साबित होगा। यहाँ आने पर मैं कुछ चीज़ें वाज़ा करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का ये सनती दिल है गुजरावाला, जहाँ पे तकरीबन 2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है शहर की, और यहाँ बेशुमार मसनूआत तैयार की जाती हैं जिसमें इंजीनियरिंग, सैनिटरी, सिरामिक्स, टेक्सटाइल और बेशुमार छोटी बड़ी इंडस्ट्रियों का ये माशाल्लाह शहर है। आप हमारे संस्कारों से मिलने के लिए, तबादला ख्याल के लिए, हमारे ट्रेडर्स के लिए तबादला ख्याल के लिए यहाँ तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह ये मुल्क की तरक्की के लिए, गुजरावाला की तरक्की के लिए इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगा। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया के साथ अपनी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट पेश करूँगा, उसके बाद मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। Gujranwala, the land of peculiar identity and warmth, the city that is achieving Pakistan's progress and prosperity goals at a fast pace. The city that is exporting more than 150 products of worth $2.5 billion approximately to over 80 countries after attaining and maintaining world standards in just a few years. Its goods have considerably shrunk the Pakistani import bill, saving the country an annual $3 billion in form of import substitution. The growth trajectory of the city towards the industrial progress can be gauged from the fact that it has paid over 40 billion rupees tax at the Regional Tax Office Gujranwala level only this year. It has over 8,000 small and medium and 13,000 cottage industry units, contributing day and night to the national prosperity and progress. The Gujranwala Chamber of Commerce and Industry, GCCI, is fully motivated to bring about economic stability in Gujranwala in particular and in Pakistan in general. It has been organizing Made in Gujranwala exhibitions to present different local products of unmatched standard and sophistication to the world for the last 2 decades. It wants to ensure incessant increase in foreign exchange through the promotion of indigenous products at the local and international levels by conducting the exhibitions. The GCCI has raised the slogan My Gujranwala to help Gujranwala make a mark in the business and industrial community. The slogan has earned the status of the City of Engineering for Gujranwala. GCCI's determined march towards its goals guarantees a bright future. Gujranwala is considered as the second largest city in Pakistan with regard to SMEs due to the GCCI's continuous efforts. According to the Punjab Economic Report, Gujranwala is the 4th largest city in Punjab with regard to the spread of large-scale industry. Being a model of Prime Minister's ease of doing business vision, it has the honor of bagging 6th position according to the World Bank Report's ranking. The GCCI is offering ample job opportunities in order to eradicate poverty in Pakistan. Confirming this, a recent Punjab Directorate of Industries report has declared Gujranwala as the country's 7th largest employment provision city. Under GCCI's patronage, different member industries are producing durable quality products for exports and domestic utilization like ceramic sanitary ware, ceramic tiles, refractory bricks, pipes and fittings, sanitary fittings, bathroom accessories,
light and heavy engineering, spare parts of hydro and thermal power plant, pumps and motors, machine tools and capital goods, automobile parts, agriculture implements, home appliances, tableware, cutlery, cookware, melamine and stainless steel utensils, hunting knives and swords, textiles, carpets, prayer mats and rugs, rice, seed and agro-processing, food, confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paperboard, chemical and detergents, beauty products and cosmetics, nylon rope, steel furnace, construction goods, etc. As many as 34 Asian, 23 European, 13 African, 3 North American, 5 South American, and 2 Australian countries are the destination of the products of Gujranwala's small and medium industries, showcasing GCCI's hard work and determination. The GCCI facilitates its honorable members in a variety of ways. It readily provides ease of business assistance to the business community so as to best utilize its precious time for the national progress and development. The GCCI hosts at its premises help desks for various departments for its members. These include Police Khidmat Markaz, Driving License Counter, Business Registration Portal, SMEDA, SECP, WeBalk, E-Business Invitation E-Bill Portal Desk, GEPCO. In view of Gujranwala's industrial importance, the GCCI had got approved 3 mega projects for it from the federal government. They are Gujranwala Business Center, Gujranwala Tools, Die and Mold Center, and Ceramic Center. This center is also benefiting other cities. Modern technical education is also being offered to hone the skills of local workers. Similarly, by rolling out quality designs, the Ceramics Center is playing a major role in promoting the local ceramics industry. Significantly, the GCCI ensured the establishment of the small industrial estates and the export processing zone. Currently, these estates with their vast industrial assets are contributing a great deal in the national economy by producing top quality items. Industrial estate number 42 has been established for promoting industry and to meet the pressing need of the industrial expansion. It is also vital to present the GCCI's welfare aspect, under which the Gujranwala business community has taken revolutionary steps in the health sector on self-help basis, providing healthcare to nearly 40% of the city's population. Siddiq Sadiq Trust Hospital for Cardiology, Haji Murad Eye Trust Hospital, Ibrahim Eye Trust Hospital, Jinnah Trust Hospital, Rafiq Anwar Memorial Trust Hospital, Allama Iqbal Trust Hospital, and Al Rai Trust Hospital are serving the humanity 24 hours a day along with other hospitals. Upgradation of the district hospital and provision of latest ambulances to it, free hepatitis injections for the poor and regular upgradation of the social security hospital are also its achievements. The GCCI has always fully cooperated with the district administration. Its contributions include provision of Japanese fire tenders to the Rescue Dole 122 and motorcycles for police. In addition, its members generously donate for the rehabilitation of the affectees of any calamity that hits the country. The GCCI, with cooperation of its valued members, is awarding scholarships in the field of education to financially deserving brilliant students through established Health Education Trust and provision of cooperation in monetary terms for the welfare of prisoners through Prisoners Welfare Trust, established with the collaboration of Administration of District Central Jail, are also some of the highlighted activities and initiatives include Incorporate Social Responsibility of GCCI and many other social welfare projects were undertaken needed from time to time. Students of Gujranwala had to travel to other cities for engineering, medical, and university education. To facilitate them, the GCCI managed to establish Rachna Engineering College, Gujranwala Medical College, and Punjab University's local campus in Gujranwala from the government.
The GCCI earnestly desires self-help-based mega projects at the local and national level in view of Gujranwala's industrial potential and provision of missing facilities to the city, its people and industry so as to enhance our industrial production and exports. The dream projects include Special Economic Zone, New Industrial Estate, Dry Port, Motorway Link, Cargo Train for Golden Triangle region, latest international material testing and certification lab, Expo Center, Children Hospital, University of Gujranwala, and all such initiatives lead to strengthen industry-academia linkage to commercialize the research. The GCCI is striving hard to meet its targets and believes that the future of the coming generations could be brightened only by strengthening Pakistan's economy through vibrant business. It stands by the Pakistan government in expanding business activity in the country. شکریہ جی. ڈاکومنٹری رپورٹ دیکھنے کے بعد میں گزارش کروں گا قذافی الہند صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار. السلام علیکم جی. بڑی مہربانی, آپ نے بڑا اچھا ویلکم کیا ہمیں اپنے در پہ, اپنے آفس پہ, اس کے لیے بہت شکر گزار ہیں. احمد نبی راجہ صاحب اور دوست صاحبان, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. سر, ہم جو ہے نا منسٹری آف کامرس آپ کا اور ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے, اور جب سے ہم سروس میں آئے ہیں میرا خیال ہے میں بھی یہ تیسری دفعہ سر یہاں آیا ہوں تقریباً جو مجھے آج. اچھا, تو بڑی خوشی ہوئی دوبارہ آ کے, اور فرق بھی پایا کافی شہر کے اندر اور ڈیولپمنٹ کے اندر. تو بڑی خوشی ہوئی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں. R&D بھی ہو گیا آپ کا, جو آپ لوگوں کا سب سے بڑا ایک درینہ مطالبہ تھا کہ ADF سے ہمیں R&D چاہیے, تو اس میں میرا خیال ہے DGTDF کے لیے تالیاں ہوں کہ انہوں نے ماشاء اللہ ایفرٹ کر کے. اچھا, دوسری جو چیز سر جو میں گزارش کروں, سب سے بڑا ہمارا جو پرپز ہے یہاں آنے کا وہ یہی, آپ کے علم میں ہوگا اڑان پاکستان کا جو پروجیکٹ, جو ویژن آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے جو دیا ہے, وہ ٹارگیٹ سر ہم سب نے مل کے اچیو کرنا ہے 60 بلین کا. کہ جی کیونکہ آج کل آپ کی پتہ ریمیٹنس کا شارٹیج اور یہ وہ اپنا ڈالر کی شارٹیج کو کور کرنے کے لیے یہ جو ٹارگیٹس دیے گئے ہیں تاکہ ملک سیلف سسٹینیبل بیسس پہ ڈیولپ ہو, تو اسی پرپز کے لیے سر ہم آئے ہیں. یہ جو جتنے افسران آپ کی ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں سر, یہ صرف اس لیے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری نظر میں بزنس کی یا ایکسپورٹرز کی کیا مطلب اہمیت ہے. تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے. پورے 28 ملکوں میں جو ہمارے آفیسر جا رہے ہیں, جو ڈفرینٹ کیپٹلز آف دا ورلڈ میں آپ کے ممبرز کی یہاں خدمت میں حاضر ہیں. پرپز یہ ہے کہ آپ سے جو ہے نا وہ مسائل سنیں جو کنٹری اسپیسیفک ہوں. آپ کے لسٹ ہم نے آلریڈی شیئر کی ہوئی ہے آپ کے ساتھ کہ ان ممالک میں یہ جا رہے ہیں, تو اس میں یہ جو آفیسرز جائیں گے یہ آپ کو کیسے ہیلپ کریں, کیسے سپورٹ کریں. ابھی ہم سپر ایشیا سے بھی ہو کے آ رہے ہیں, تو ان کو بھی ہم نے یہی گزارش کی کہ یہ آپ کی سیلز ٹیم ہے. آپ کی یہ جو گیپ ہے نا بٹوین سیلز ٹیم اور جو پروڈکشن ٹیم ہے, یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے ہمارے سارے مسائل ہیں. اور اسپیشل انسٹرکشنز فرام جان کمال صاحب, ہم اسی پرپز کے لیے سر آپ کے پاس آئے ہیں. یہ چہرے سارے یاد رکھنے آپ نے, یہ چہرے اور جن ملکوں میں آپ نے جانا ہے سر, تو یہ تاکہ وہ جو آئس بریکر کا کام کرے گا یہ کہ جی آپ کے در پہ ہم آئے, آپ سے سیکھنے آئے, آپ کی گائیڈنس لینے آئے, اور اب آپ نے جو ہے نا ان کی سروسز کو یوٹیلائز کرنا ہے. کہ جی مثال ہے ہمیں برسلز میں کیا سپورٹ چاہیے, مثال ہے ہمیں موزمبیق میں کیا سپورٹ چاہیے, مثال ہے ہمیں چائنا میں کیا سپورٹ چاہیے, لنڈن میں کیا سپورٹ چاہیے, تو یہ فرانس میں کیا سپورٹ چاہیے. تو یہ تمام اس سپورٹ کے اینگل سے ہم آپ کی یہاں خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, اور ای میلز آلریڈی موجود ہیں. اچھا, میں یہ اگر بتا سکیں کتنے ممبرز ہوں گے آپ کے اندازن چیمبر کے؟ اب 16,000, تو 16,000 پروڈکٹ تو بناتے ہوں گے کم سے کم ہے جی. 16,000 بروشر کو ان کو مل جانے چاہیے نہیں ہے,
16,000 بروشر تو ان کے پاس ہونے چاہیے کہ جی یہ آپ کی فیکٹری ہے, یہ فیکٹری آپ کی یہ چیز بنا رہی ہے, اب آپ نے یہ چیز وہاں ایکسپلور کرنا ہے اپرچونیٹیز کو. یہ ایکسپیکٹیشن ہے سر ہماری آپ سے, اور ان کو یہی سپورٹ چاہیے آپ سے سر. تو اب دیکھیں نا 16,000 میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہاں پہ اویلیبل ہیں. حالانکہ یہ اپرچونیٹی تھی, پوری دنیا کے کیپٹلز آپ کی یہاں خدمت میں سر حاضر ہے, اور 16,000 میں سے کم 8,000 تو ہوتے ہیں ایسے. تو اچھا مثال ہے جو بھی ہے, جن کو بھی خاص طور پہ ایکسپورٹرز تو تقریباً سارے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بس گزارش ہے. یہ اب سیالکوٹ میں بھی سر ہم نے کمی دیکھی کہ جی بزنسز کو جو ہے نا, ہم چیمبر میں بھی, حالانکہ ہمیشہ رش ہوتا ہے, بڑا سیٹ اپ ہے, لیکن لوگ کم تھے. اسی طرح سرجیکل انسٹرومنٹس کے بھی سیٹ اپ میں ہے تو لوگ بڑے کم آئے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. تو حالانکہ یہ بہت بڑی اپرچونیٹی تھی کہ پوری دنیا کی کیپٹلز آپ کے پاس حاضر ہیں سر. تو یہ سر گزارش ہے آپ سے کہ نیکسٹ جو فیز آ رہا ہے نا وہ ہے تھوڑا سا ٹفر ہونے والا ہے, بیکاز آف جو ہے نا EU ریگولیشنز جو ایمیشن کاربن کی پرسپیکٹو میں, ڈیجیٹل پاسپورٹ, ٹریسیبلٹی, سرکولیرٹی. تو اس اینگل سے بھی ہمیں اپنے آپ کو, اپنی انڈسٹری کو گیئر اپ کرنا ہے, اور اپنے نئے جو انسٹرکشنز ہیں, کمپلائنسز ہیں, تو اس کے لیے منسٹری آف کامرس نے کمپلائنس سینٹر بھی بنا دیا ہے. اور پٹاڈ کا جو ٹریننگ کا ادارہ ہے منسٹری آف کامرس کا اور TDAP کا, وہاں پہ یہ ورک شاپس, یہ ٹریننگز ہوتی رہتی ہیں ریگارڈنگ ڈیجیٹل پاسپورٹ, سرکولیرٹی اور ہاؤ ٹو ریڈیوس ایمیشنز, اس پرسپیکٹو میں گرینر ٹیکنالوجیز کی طرف. تو اس پہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا آپ کا جو ہے نا رابطہ وہ مستقل رہنا چاہیے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے اصل. میں اب آپ کی اجازت سے, اگر آپ اجازت دیں تو میں تمام احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا, جو دوست ہمارے آئے ہیں وہ اپنا نام اور اپنا کیپٹل ضرور بتائیں کہ کس ملک میں وہ تشریف لے کے جا رہے ہیں, تاکہ آپ کو بھی وہ یاد رہے. اور آپ نے اگین میں کہہ رہا ہوں کہ چہرے یاد رکھنے, تاکہ آپ کو وہاں جائے نا تو اجنبیت فیل نہ ہو کہ نہیں آپ سے ملاقات ہوئی بھی ہماری, ہمارا آئس بریک تو ہو چکا ہے آلریڈی, تو ہم نئے نہیں ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا تعارف قائم جی. میرا نام محمد داؤد یادو ہے. آئی ایم گوئنگ ایز اے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کاؤنسلر ان بیجنگ, چائنا. السلام علیکم جی, میرا نام ظہیر عباس ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو تاشکند. جی آصف مہمان میرا نام ہے, میں فرینکفرٹ جرمنی سے. جی سدرا مناف ہے, برسلز بیلجیم کا. السلام علیکم, محمد سلیمان خان, بینکاک عمر جہانگیر جی, سنگاپور. ایمن زبیر, تہران, ایران سے. السلام علیکم جی, سلمان چودھری, گوئنگ ٹو پیرس. ایران کی آواز کم آئی ہے بس. ایران کی بات. السلام علیکم جی, علی بھائی خان, آئی ایم گوئنگ ٹو جنیوا. واصف رحمان, لاس اینجلس. روحیل نذیر, دوشنبے. ڈاکٹر ذیشان آصف, بغداد. سابیہ سلطان, کویت. قرۃ رئی, ملوی. جی شکریہ جی, میرے خیال مکمل وہ ہمارے ایگزیکٹو میں آ گیا. جی شکریہ جی. آپ سب مختلف ممالک میں انشاءاللہ پاکستان کے اقتصادی سفیر ہیں, اور بات کر رہے ہیں قذافی صاحب, آپ کے چہرے تو کیا ہم انشاءاللہ ہمیشہ آپ کو یاد بھی رکھیں گے, اور آپ ہمیں ویلکم بھی کریں گے. تو میں تھوڑا سا یہ بات بتاتا چلوں. ویسے تو سب حضرات کو پتہ ہی ہے, یہ اقتصادی سفیر ہے. کسی بھی ملک کے شہر میں یا کسی ملک میں کسی قسم کی ٹریڈ کے لیے یہ ماشاءاللہ کام کریں گے. کہ بروشر آپ سے مانگ رہے ہیں بیرون ملک کسی ٹریڈر جو ایسوسی ایشن ہے یا جو بھی انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہے, اس میں ان کو ضرورت ہوگی کہ آپ کا تعارف وہاں تک کروائیں.
آپ ڈیلیگیشن کی صورت میں جائیں، آپ کسی صنعتی نمائش میں جائیں یا ذاتی طور پہ کسی بزنس ٹور پہ جائیں تو یہ ہر طرح کی خدمت آپ کی کریں گے انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی خدمت نہیں کریں گے، میرے ملک کی خدمت کریں گے، پاکستان کی خدمت کریں گے، گجرات کی خدمت کریں گے. تو میں علی ہماری بٹ صاحب سے کہوں گا کہ وہ کچھ تھوڑی سی بات کریں. جی السلام علیکم جی، میرا نام علی ہمایوں ہے جی، میں میٹل سیکٹر سے لیڈ کرتا ہوں. ہم لوگ بھی الحمدللہ 2.6 ملین کی آل اوور دا ورلڈ ایکسپورٹ ہے. بیسیکلی ہم لوگ چائنا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. سر نے بات کی EU ریگولیشنز کے حوالے سے. شوکت نیازی صاحب ٹریڈ کونسلر تھے بیلجیم کے اندر. تو جب ہمیں پرابلم آئی ہے EU ریگولیشنز کے اوپر، کیونکہ ہم لوگ اسکریپ امپورٹ کرتے ہیں، یورپ نے بین کر دیا تھا، تو انہوں نے جس طرح ہماری ہیلپ کی، اس کے بعد پاکستان میں جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو انہوں نے پرسو کیا، منسٹری آف کامرس کو لکھا، PM کو لکھا. تو الحمدللہ جو ہمارا ایک ادارہ تھا اس میں، جس میں منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے، ہم لوگ تو اس کو گوسٹ ہاؤس کہتے ہیں کیونکہ ادھر ملتا کوئی بندہ نہیں. تو ان کی وجہ سے وہ سارے لوگ ایکٹیویٹ ہوئے اور الحمدللہ آج پاکستان EU میں اسکریپ کے لیے رجسٹر ہو چکا ہوا. تو ہم لوگ تو آلریڈی آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے ٹریڈ بیلجیم نے اسپیشلی شوکت نیازی صاحب نے ہماری بڑی ہیلپ کی اور اس میں ہمیں ریلیف لے کے دیا. اور آپ لوگوں سے بھی ہماری ایکسپیکٹیشن سیم نہیں ہوئے گی. ہماری رائس کی ایکسپورٹ ہے، ہوم اپلائنسز کی ہے، سینٹری ویئر کی ہے. اگر آپ کو پتا ہوتا تو ہم نے ایک بہت بڑی ایکسپو لگائی تھی آج سے اسی مہینے کے اندر، پچھلے مہینے کے اندر. تو ہم آپ کو ادھر انوائٹ کرتے، آپ دیکھتے ہماری انڈسٹری کو. 80 سے 85 پلس انڈسٹریز ادھر ڈسپلے تھیں جو ساری ایکسپورٹ اورینٹیڈ تھی. اور آپ لوگوں کے لیے بھی بڑا بینیفٹ ہوتا اور لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ ہوتا. ہم کوشش کریں گے کہ جتنی بھی ٹریڈ انڈسٹریز ہیں جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہیں ان کو آپ سے لنک اپ کریں. ہمارے آفس بیئرز، ہماری ٹیم، ہمارے سینئرز یہ سارے ایفرٹ کریں گے. آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے جدھر بھی ہو سکے میڈ ان پاکستان کو پروموٹ کریں، ہمارے ڈیلیگیشن لے کے جائیں، ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کریں جو ادھر کی ریکوائرمنٹس ہیں. جس طرح تنزانیہ کے یہ میرے دوست ہیں عصام صاحب، میں آج اسپیشلی انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے ضرور آنا ہے، تو میں نے کہا کہ میں ضرور حاضر ہوں گا. تو ہماری کوشش ہوئے گی جدھر بھی جو بھی جا رہا ہے اگر ادھر سے ریکوائرمنٹ لے کے دیں تو انشاءاللہ ہم GCCI کا آپ کو جو ای میل ایڈریس ہے وہ بھی شیئر کرتے ہیں. آپ ادھر ہمیں انفارمیشن بھیجیں، ہم انشاءاللہ آپ تو لوگ ادھر لوگوں کو لنک اپ بھی کریں گے، انفارمیشن بھی پاس آن کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. میرے سینئر ہیں سمیع اللہ نعیم صاحب دائش سے، یہ کچھ بات کریں. سر ود یور پرمیشن سر، تھینک یو. سب سے پہلے تو میں تمام کمرشل کونسلس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے گجرانہ چیمبر میں. میرا تعلق ہے سر رائس سیکٹر سے. میں ایکس پریزیڈنٹ گجرانہ چیمبر آف کامرس بھی رہا ہوں اور اس کے علاوہ رائس ایکسپورٹ ایسوسیشن آف پاکستان کا چیئرمین بھی رہا ہوں. اور جو PGI ونگ ہے ریٹ میں پروٹیکٹڈ جیوگرافیکل انڈیکیشن کا، اس کو ہیڈ کرتا ہوں. اور جتنی منسٹری آف کامرس میٹنگز ہوتی ہے انٹیگرل پارٹ آف اٹ ان پروسیس فار رائس ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن. اس میں 3-4 چیزیں میں سر رائس کے بارے میں ایڈ کر دوں. گجرانوالا باسمتی کا پرائم زون ہے، ہب ہے جہاں سے پریمیم کوالٹی باسمتی اوریجنیٹ کرتی ہے. اور گجرانوالا کے تقریباً ٹوٹل پاکستان کی رائس کی ایکسپورٹ جو اباؤٹ $4 بلین کو ٹچ کر گئی ہے، اس میں $1 بلین کا جو سیگمنٹ ہے وہ گجرانوالا کے لوگ ہیں. تو میں یہاں پہ دو جو ہمارے کمرشل کونسلز کو بتا دوں کہ ایک تو UK کے اندر جو جا رہے ہیں. India is close to finalize a free trade negotiation with UK and definitely basmati will be top agenda. ابھی وہاں پہ امپورٹ ڈیوٹی ہے تقریباً $220 پہ ٹن سب ملکوں پہ جو رائس جاتا ہے. Maybe India will get zero duty. So that means India will wipe off every origin from the market. اچھا جب فری ٹریڈ نیگوسیشن ختم ہوگی، اب تک انہوں نے لسٹ نہیں ایشو کی بیکاز کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ. جب ایشو ہوگی تو ہمارے کمرشل کونسلز تو ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ ایکٹیو تاکہ ہم لابی کر کے اس کو روک سکیں یا پھر اپنے لیے بھی سیم فیسلٹی آس کر سکیں. دوسرا جو برسلز میں ہے، وی ہیڈ آور PGI وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان باسمتی. دیٹس ویری کرٹیکل کیونکہ یورپ کی تو 4 لاکھ ٹن کی باسمتی کی مارکیٹ ہے، ٹوٹل 8 لاکھ ٹن کی پاکستان کی ٹوٹل باسمتی کی ایکسپورٹ ہے. تو 50% از دی یورپین مارکیٹ. اور وہاں پہ پروٹیکٹڈ جیوگرافیکل انڈیکیشن کا کیس پچھلے 4 سال سے چل رہا ہے. تو برسلز کو بہت ایکٹیو ہونا پڑے گا ریگارڈنگ دس PGI پروٹیکشن تاکہ پاکستان اپنی باسمتی کا نام پروٹیکٹ کر سکے انڈیا کے کیس. بغداد میں جو جا رہے ہیں ان کے لیے وہ ہے کہ جو ہے نا باسمتی کی 3 بڑی مارکیٹس ہیں دنیا میں.
پہلی بتا آپ کو پہلی سب سے بڑی مارکیٹ ہے سعودی عربیہ، پھر ایران اور پھر عراق۔ عراق کے اندر بھی لائی اونلی 5% آف دی ٹوٹل باسمتی امپورٹس ان عراق، 95% انڈیا کے پاس۔ وی نیڈ ٹو انکریز دیٹ سیگمنٹ۔ بغداد کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وی ہیڈ لمیٹڈ ایکسیس، سیکورٹی کنسرنز بھی ہیں، بٹ ہم چاہتے ہیں کہ گجرانوالہ کے جو بزنس مین ہیں اسپیشلی رائس سیکٹر باسمتی کا، ان کا پرٹیکولر آپ کو ڈیلیگیشن سر ارینج کریں جا کے، جو بھی ہمارے بھائی بہن جا رہے ہیں اور ہمیں انوائٹ کریں وہاں پہ۔ ہم بہت ایگر ہیں بغداد کی مارکیٹ کو کیٹر کرنے کے لیے۔ ایک لاسٹ بات آپ کو کر دوں آخری میں، سر یہ آپ کے بھی سر آپ انچارج ہیں، آپ کو بتاؤں کہ رائس سیکٹر ہیز پاس تھرو اے سیویئر کرائسس ان لاسٹ 4 months، اور یہ کرائسس اوریجنیٹ ہوا تھا بیکاز آف ون ریزن۔ ایک شپمنٹ جاتی ہے اٹلی جس کے اندر ویول آتی ہے، ویول از اے نان کوارنٹائن پیسٹ، اس کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا۔ ہمارے اٹلی میں بیٹھے ہوئے انویسٹر وہ ایک سائفر ٹکٹ اور سائفر ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ ہائیسٹ کوارٹر میں جاتا ہے اور وہاں سے ایکشن انیشیٹ ہوتا ہے، اور پھر بہت ساری جو رائس سیکٹر کے اوپر مشکلات ہیں۔ دسمبر جنوری پر 3 مہینوں میں تقریباً 25 دن رائس ایکسپورٹ بند رہی۔ تو میں آپ سب دوستوں کے بعد ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایشو آئے، دیکھیں فوڈ کموڈٹی ہے، کمپلائنس کے ایشو دنیا میں ہر ملک کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ پاکستان تھرڈ ورلڈ اگر کنٹری ہے، ڈیولپمنٹ کنٹری ہے، چلے تھرڈ ورلڈ نہ کہیں، پاکستان اگر اپنی کمپلائنس چیک نہیں کرا بہت سارے ملک چیک کر رہے ہیں۔ انڈیا سے اتنی ریجیکشنز ہوتی ہیں، اب امیجن کریں پاکستان کی سر 0.3% ٹوٹل ریجیکشن ریشو ہے، 0.3%۔ 100 میں سے صرف آپ کے 1000 میں سے 3 کنٹینر ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ انڈیا کے تقریباً ریجیکشن ریشو ہے تقریباً 3.2%، 10 گنا زیادہ۔ لیکن وہاں پہ نہیں کسی نے اسٹیپ لیا، لیکن کیونکہ وہ سائفر انیشیٹ ہو گیا اور اس کی وجہ سے سینسٹیوٹی میٹر کی بڑھ گئی، جب تک ان تمام کوارٹرز کو سمجھانے میں 4-5 مہینے کی انٹائرڈ اسٹرگل لگی۔ تو سر اگر آپ کو کہیں پہ کوئی نان کمپلائنس کا فوڈ کموڈٹی میں ایشو ہو، اٹس اے گلوبل ایشو، آپ کو ریلیونٹ ایکسپورٹ ایسوسیشن یا ریلیونٹ کوارٹر کو ٹچ کر کے اس کے اوپر فیڈ بیک لے کے اس کے بعد کوئی بھی لیٹر منسٹری یا کسی کو وارن کرنے کے لیے لکھنا چاہیے۔ تو بی ریسپانسبل بیکاز میٹر آف ٹریڈ۔ میں آپ کو اتنا بتا دوں یورپ کے اس ایک انسٹنس کی وجہ سے 4 لاکھ ٹن سے اس ٹائم پاکستان کی مارکیٹ اس سال میں 1.25 لاکھ ٹن پہ فال ہو چکی ہے۔ 3.25 لاکھ ٹن پاکستان نے لوز کر دی ہے 1 سال کے اندر۔ تو دس از ٹپیکل، میں سمجھتا ہوں فیوچر میں اسے ہم کیس اسٹڈی بنائیں گے فار ایوری کمرشل کانسلر ٹو گو آؤٹ اور ایوری انویسٹر ٹو گو آؤٹ پوزیشن فار پاکستان انٹرسٹ۔ تو تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اگر مکمل سننا چاہیں صاحب ہمیشہ سے ایکٹیو رہی ہیں ریگارڈنگ جی آئی، اور ان کا جو کانٹیکٹ ہے وہ بڑا مست ہے ہم سب کے لیے۔ ان کے پاس جو کانٹیکٹ ہے، ان کا کارڈ، طرح کا کارڈ سب کو ضرور جانا چاہیے۔ ایک آپ کو جی آئی کا جب بھی ایشو ہو تو ہی از دا ٹیکنیکل پرسن، باقی علی جاوید صاحب کو بھی ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ جی سمیع اللہ صاحب نے اپنی مشکلات بھی بتائی، تو یہ بھی میں ان کو بتائی ہے، لیکن میں پھر بھی بتانا چاہوں گا، نئے آفیسر آئے ہیں کہ ہمارے ماشاءاللہ گجرات کے ہیروز ہیں یہ دونوں بھائی۔ یہ 100 میں سے 55 پہ آئے ہیں، علی ہمایوں بٹ صاحب ایکسپورٹر جو آپ ابھی 100 ڈکلیئر ہوئے ہیں، ان میں 50 والے آج نہیں آئے، وہ بھی یہاں شامل ہیں۔ تو سمیع اللہ نعیم صاحب کی ایک بڑی سپورٹ ہے۔ تو یہ گجرانوالے کے وہ ہیروز ہیں جو اپنا تعارف اس طرح تو نہیں کرواتے، میں ان کا تعارف نہیں کروا رہا ہوں کہ یہ آپ کو مختلف ممالک میں ملیں گے بھی انشاءاللہ۔ یہ بٹ صاحب تو ابھی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سے ممالک کو ملیں گے، یہ بھی جا رہے ہیں۔ سر پروفیسر شام کو ہم ریپ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ جو ہے نا آسٹریلیا جا رہے ہیں، 12 لوگ۔ تو آپ نے سن لیا جی، جو آسٹریلیا کے لیے پریزنٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی سن لیا ہوگا۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر فیصل یوسف صاحب یا کوئی اور بات کرنا چاہے تو مائک آ اور دوست بات کرنا چاہے۔ میرا نام فیصل یوسف ہے اور میرا ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہے۔ تو ٹیکسٹائل میں تو آلریڈی آپ کو پتا ہوگا چائنا جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ کمپٹیشن دے ہے، اور ہمارے جو اس کے یہ جو اوریجنل کنسیشنری انرجی ٹیرف تھے وہ جب سے ختم ہوئے ہم اس کو دے دی جاتے ہیں۔ تو اب اس کے حوالے سے جو اسپیسیفکلی کنٹریز ہیں افریقن اور ایشین، اس کے اندر ہماری جو ایکسپورٹ ہے، بنگلہ دیش ہم نیکسٹ منتھ جا رہے ہیں اور
सर आज हमारा कहते हैं कि डील भी है तो इंशाल्लाह ताला बांग्लादेश के साथ कोई है बांग्लादेश में यहाँ अच्छा तो बांग्लादेश के साथ हमारा ट्रेड ओपन हो गया और हमारा मोस्ट फ्रेंडली हम लोग नेक्स्ट मंथ में हम एग्जीबिशन भी कर रहे हैं टेक्सटाइल के हवाले से यही है हमारा प्रयास योगी बात जी वेरी सॉरी अपना फाक अयूब साहब मैं आपका नाम लेना भूल गया तो आप भी बात करेंगे इंशाल्लाह फाक अयूब साहब Thank you, President sir. I think we have a very big product portfolio in Gujarat. And the problem lies with कि ये जो trust deficit है रेन साहब ने जिक्र किया कि जी बंदे आए नहीं हैं ये भी हो सकता है कि they are disappointed. It's a trust deficit. If we talk about यहाँ पे बहुत सारे IRS ऑफिसर्स भी मौजूद हैं हमारी बड़ी दफ़ा उनसे भी मीटिंग्स होती रहती हैं वो कहते हैं आप टैक्स देते नहीं हैं हम कहते हैं आप ज़्यादती करते हैं तो I think there is a trust deficit in government and this private sector बहुत सारे उसके अंदर there are many slips और उसमें between the cup and the lips I think so जो लोग नहीं आए हैं मैं खुद एक सेक्टर से बिलोंग करता हूं जो कि इस स्टील फैब्रिकेशन सेक्टर जिसके एक्सपोर्ट का रूम मौजूद है लेकिन बड़ी डिफिकल्ट और एक ड्राई मार्केट है इट्स अ वेरी स्मॉल मार्केट नीश इंटरनेशनली ये लोग दे आर एजुकेटेड एंड दे आर एक्सेस यहाँ सर बहुत बड़ा सेक्टर ऐसा है कि जो कि अपने स्किल सेट पे एक्सेल करते हैं अगर आपको याद हो गई तो मैं सबर मुबारक मंद साहब की ज़बानी बात बता रहा हूँ कि सेंट्रीफ्यूज नहीं बन रहा था रेवोल्यूशन उस यूरेनियम की रिचमेंट के लिए तो ये समर मुबारक साहब मैंने सुना था पहले लेकिन समर मुबारक साहब ने मुझे बताया तो तब मैंने इसको आगे कोट करना शुरू किया तो गुजरांवाला के करा दिया था एज अ लेस मैन जो इसने उसको बताया कि रेवोल्यूशन यूरेनियम के कैसे पूरे होंगे टू एनरिच दैट यूरेनियम तो वही गुजरांवाला करा सो कहने की मकसद ये है कि एजुकेशन इज अ डिफरेंट थिंग स्किल सेट इज अ डिफरेंट थिंग सो उसके बाद आप लोगों का कंट्रीब्यूशन आ जाता है कि आपने उस स्किल्स को इंटरनेशनल मार्केट तक कैसे पहुंचाना है हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली चैम्बर ऑफ कॉमर्स द प्लेटफॉर्म जो कि दैट ब्रिजेस द गैप बिटवीन यू एंड और मेंबर्स यूरोपियन जो लोग यूरोप के मार्केट में जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे कंप्लायंस के बहुत सारे वी डोंट हैव एनी इन पूरे पाकिस्तान के अंदर डोंट हैव एनी प्रॉपर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन अवेलेबल ये लोग जो जिनकी एक्सेस है ये लोग उसको सर्टिफाई करा लेते हैं बहुत सारे लोग इधर ऐसे हैं जो कि सिर्फ सर्टिफिकेशंस की वजह से दे कैन नॉट अचीव द एक्सपोर्ट टारगेट्स अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं खासतौर पर यूरोप अमेरिकन मार्केट हम लोग यहाँ पे राइस के अलावा राइस भी हम लोग के ग्रोइंग राइस बिकॉज ऑफ दैट फर्टाइल लैंड अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ब्लेस्ड विद दैट लेकिन जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है वहाँ पे सर्टिफिकेशन आ जाती है आपके भी इसके अंदर सर्टिफिकेशन बहुत सारी मौजूद है लेकिन हम लोगों ने स्क्रैच से प्रोडक्ट को बनाना होता है और हम लोग लैग करते हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं होती हैं कंप्लायंस इश्यूज बहुत सारे आ जाते हैं यूरोपियन मार्केट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ऐसी कोलैबोरेशंस होनी चाहिए जिनके पास जिसकी वजह से हम लोग के प्रोडक्ट सर्टिफाई हो सके हम बना सकते हैं सर्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं है अगर आप प्रोडक्ट को इंडिया या दुबई या यूरोप कहीं पे भेज के उसको सर्टिफाई करा के वापस आए तो उसमें बहुत सारा एक्सपेंस आता है हम बहुत सारे लोग उसमें से पीछे रह जाते हैं और बाकी हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे सर्टिफिकेशन और कंप्लायंस का इतना इशू नहीं है एक्सपोर्टिंग टू बांग्लादेश एक्सपोर्टिंग टू स्टार कंट्रीज आसियान में कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज को कर रहे हैं कि वहाँ सर्टिफिकेशन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं उनकी मार्केट हमारी तरह की है कि हमारी चीज़ें भेज दो सस्ती आएगी और वो लोग खरीदेंगे और उसको बेच देंगे चाइना बहुत सारा काम कर रहे हैं हमने जो लास्ट टाइम अफ्रीका से एम्बेसडर्स आए थे वी हैड इराकी एम्बेसडर्स इट्स ओपन मार्केट हम वी आर बिल्डिंग आवर कंट्री अगेन सो हमें एक चीज की जरूरत है सेम इज लाइक इन अफगानिस्तान वी कैन एक्सपोर्ट ऑटोमोबाइल्स टू अफगानिस्तान ये हमारे साथ तो लगता है अभी हमने 2 गाड़ियां भेजी हैं मेरा ख्याल एक श्रीलंका गई है हमारी सेंटर पे और एक होंडा की गाड़ी गई है सिटी गई है तो व्हाई कांट वी एक्सपोर्ट ऑटोमोबाइल्स टू अफगानिस्तान उनके पास तो कुछ भी नहीं है एंड दे आर आल्सो बिल्डिंग अ न्यू कंट्री स्क्रैच से
बहुत बड़ी मार्केट है अफगानिस्तान काम करने के लिए, जो एक मौजूद है एंड राइस आई थिंक वी आर ब्लेस्ड विद दिस कि मैंने ये सारी डिटेल मेरे पास आई है एक्सपोर्ट्स की, उसमें हर एक मुल्क के अंदर वी आर एक्सपोर्टिंग राइस अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन उस मार्केट को एक्सपैंड करने की जरूरत है। इंडिया इज द बिगेस्ट राइवल। मैंने भी बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें इंडिया के साथ हमारा बहुत बड़ा इसमें है वन ऑफ कंटेंशन कि वो बासमती को क्लेम करते हैं, वी से वे बासमती इज आउटसाइड इज और प्रोडक्ट, बहुत बड़ा इशू है। ऑस्ट्रेलिया में जीत चुके हैं हम, लेकिन अभी जिस तरह बिजल ने बताया समी ने कि वो बेल्जियम और यूरोपियन मार्केट के अंदर अगेन वेयरसेल उसके अंदर काम है, वो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलियन मार्केट कैसे हो, और मुझे जरा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कैसे है। सो यूरोप में स्टिल टू बी लाइक वो पेंडिंग है कि जिसमें उन्होंने बताया कि इश्यूज हैं, और आप लोग विल डेफिनेटली सबमिट यू, आपको ईमेल करेंगे, चैम्बर की तरफ से जाएगा, सब लोगों का द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी है, उसमें से हम बिल्कुल पोटेंशियल भेजेंगे, और उसमें हमें ये भी पता होगा कि कहाँ कहाँ पे मार्केट है, इतनी को उसके मुताबिक भी है द वर्किंग ऑन दिस। हमारा वेरी R&D हमारा जो अभी इन्फेंट नाउ इंशाल्लाह ग्रो अप, उसके साथ साथ अभी जो हमारे पास आया है। और आप लोगों के कुछ सवाल हैं, आई हैव अ क्वेश्चन विद फॉर अली वहीद खान के जो टैरिफ के जो है उसका इम्पैक्ट कैसे आ रहा है, अगर आप उस पर उसको काम किया हुआ है, जो अमेरिका इज डूइंग, जो टैरिफ से आ रहा है उस पर, या अभी आएगा तो क्या होगा, प्लीज। Thank you very much. It's quite relevant in the sense being from the customs service basically. So tariff के अंदर सबसे बड़ा impact तो because it's US China right now that is so called tariff war, but the entire world is being affected in these terms, and obviously the world is now looking towards that. Just like yesterday there was a report by Wall Street Journal in which the Apple is shifting their entire manufacturing processes to India. So this is one of the impact that how the industry, especially the US consumer industry, is being moved from or being shifted from China to the different locations. So obviously this is an opportunity for Pakistan as well. Like yesterday we visited the Salcott chamber as well. They're looking towards this entire scheme as a new opportunity because the entire trade system is under flux right now. So once it Faisalabad में after years our moves are running at capacity. मतलब और वो capacity यही है कि uncertainty है, लोग इस तरह से बनवा रहे हैं, और मेरा ख्याल है इस वक्त हम कुछ भी protect नहीं कर सकते, we will have to wait for another month. टैरिफ होल्ड पर है, पता नहीं उसको यूएस कोई बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करता है, कंट्री जा रही हैं, और हमारा जो है ओवरऑल इकोनॉमी का साइज इतना नहीं है कि हम कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट यूएस के ऊपर कर सकें। सो हमें पॉजिटिव नहीं है कि चांसेस हैं, क्योंकि आप हमारे कंपैटिटर्स पे देखें, हमसे ज़्यादा टैरिफ लगा है वियतनाम पे, बांग्लादेश पे, और इस तरह इंडिया का ऑलमोस्ट हमारे से मिलता जुलता है। तो चाइना से मोस्ट प्रॉब्लली ट्रेड शिफ्ट होगी, प्रोडक्शन शिफ्ट होगी। टर्की एक हमारा कंपैटिटर है जिसका टैरिफ कम है, बट टर्की पहले ही ये हायर सेगमेंट में कम्पीट कर रहा है, हम उस सेगमेंट्स में नहीं हैं जहाँ पर टर्की के कारण तो ऐसी थोड़ा सा हमें भी पैनिक करने की बजाय आई थिंक वी शुड just want to understand what is going on. वॉच का ही है, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मैं टेक्सटाइल्स में इख्तिलाफ नहीं है, बिकॉज मैंने बहुत सारे पहले लोगों की बात उठाई है कि बाई एवरी गवर्नमेंट, मैं आपकी होश से देखता हूँ टेक्सटाइल की बात की जाती है, उसको बहुत सारे इंसेंटिवाइज भी किया जाता है कि जनाब आप इतने दे दें उसको करने के लिए। आई रिमेंबर लास्ट टाइम वाज द फाइनेंस मिनिस्टर वाज विजिटिंग राउत साहब, तो मेरा उनसे भी ये बात हुई, मैंने कहा व्हाई डू यू प्रायोरिटाइज टेक्सटाइल, this is what sector क्यों नहीं अप्लाई करते, तो बिकॉज इज आर्गुमेंट कि इंटरनेशनल बैरल मार्केट टेक्सटाइल की $1 बिलियन के जबकि लाइट इंजीनियरिंग की $7 बिलियन मार्केट, तो हम $1 बिलियन मार्केट को हम एक्सपोर्ट टेक्सटाइल करते हैं, ठीक है, वी आर एक्सपोर्ट, कॉटन तो हमारे पास बची नहीं है, बहुत और टेक्सटाइल को इसको कंपेयर करें, हम उसको इंपोर्ट करके प्रोसेस करके तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, कॉटन एनीमोर, तो उतनी जितनी हमको चाहिए, ठीक है, तो उस पे भी, लेकिन अगर लाइट इंजीनियरिंग, दिस इज द हब ऑफ द लाइट इंजीनियरिंग वी आर सेटिंग, वी आर सपोर्टिंग सो मेनी सेक्टर्स इन भारत। आपके साथ को वजीराबाद अगर कटिंग एक्सपोर्ट करता है, साथ को अगर सर्जिकल एक्सपोर्ट करता है तो रॉ मटेरियल हम आगे देते हैं, ठीक है, आप ऑटोमोबाइल अगर जाता है तो
कितने परसेंट ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाते जाते हैं। सो हम उस तरह से रेंटेड जो प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं तो उस तरह से हम उस तरह से शेड हो जाते हैं। वी कैन एक्सपोर्ट दीज इवन रॉ पार्ट्स उतना टाइम शायद नहीं होगा ये चीज़ ध्यान में रख लें कि आपकी सेगमेंट बहुत सेगमेंटेड है। टेक्सटाइल में ऑप्टिमाइज बहुत बड़ी बॉडी है, जिसका एक क्लाउड है, एक वेट है। आप लोग 5000 सेगमेंट्स में बचे हुए बटे हुए हैं। अभी मुझे किसी ने कहा कि ट्रेड अफसर है वहाँ पर फ्लाइट सी ला के बैठे। मैंने कहा भाई आप एक सेक्टर में रोक के जिक्र आपका एक R&D एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। क्या आपको 20 सेगमेंट्स में है, पाकिस्तान 200 सेगमेंट में है, तो आप क्या समझते हैं कि ये ट्रेड अफसर विदाउट एनी R&D सपोर्ट देयर वो आपके 200 सेगमेंट्स के क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकता है विद नो टेक्निकल नॉलेज। या आप बैठे हैं, आपको शायद राइट वाली की नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसको देखा कि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। आप टारगेट्स आइडेंटिफाई करें और हम उन पर काम करें, ठीक है ना। हम अगर टारगेट आइडेंटिफाई करने जाए 200-300 सेगमेंट्स का टारगेट आइडेंटिफाई करना, फिर पीछे उनकी लिंकेजेस बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत लंबी डिस्कशन है, मेरा ख्याल है इसको फिर किसी वक्त बैठेंगे फिर करेंगे। आप हमारे पास आएँ जब हमारे ऑफिस में फिर डिस्कस कीजिए। जी शुक्रिया फाकिब साहब। टेक्सटाइल का जिक्र आता है कि उनको कौन सी इन्होंने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सहूलतें दे रखी हैं, वो भी इसी तरह शिकार है। मेरा खुद टेक्सटाइल से एटमा का जिक्र हुआ। एटमा तो रन करती है फैसलाबाद में, आप समझते हैं। गुजरांवाला तो टेक्सटाइल के हवाले से लावारिस है। हालांकि गुजरांवाला से टेक्सटाइल सेक्टर से मेरा साहबजादा वाहद टेक्सटाइल सेक्टर से है, जो लंदन में रिजेंट स्ट्रीट में अपनी ब्रांच रन कर रहा है MNR के नाम से, जो कि एक एशियन को आज़ाद है। कोई इंडियन नहीं है वहाँ, कोई एशियन नहीं है। आप समझते हैं कि वो कौन सी जगह USA में भी रन कर रहा है। वो बाद में इंशाल्लाह अपनी मुश्किलात मेरे लायक आपको बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। बेशुमार मुश्किलात हैं, मेरा साहबजादा बता सकता, वो यहाँ मौजूद नहीं है। वो भी इंशाल्लाह जो UK से हैं या USA उनसे शेयर करेंगे। टेक्सटाइल में भी बेशुमार मुश्किलात हैं। यहाँ एटमा नहीं है, पाकिस्तान सिल्क रेयान से नाम से हम यहाँ एक एसोसिएशन रन कर रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड है। सनाई नहीं होती, बहुत सी मुश्किलात है। तो जो मैं एक्सपोर्ट के वाले से कह रहा, हमें बैंकिंग में बहुत मुश्किलात हैं। आप समझते हैं कि बहुत सी चीज़ें फास्ट जो चीज़ है कि हमने जो एक्सपोर्ट कर रहा होता है सिंगल पीस ऑनलाइन के ज़रिए, उसमें बेशुमार बैंकों की तरफ से हमारे ऊपर एलिगेशन आ जाते हैं, जो कि हम समझते हैं कि एडवांस पेमेंट होती है, उसमें हमें लेट करने में और स्टेट बैंक की नाकस पॉलिसियों की वजह से इस वक्त टेक्सटाइल जो ज़बरदस्त किस्म की एक्सपोर्ट में कमी आ रही है। ये नए नए जो लाज आ रहे हैं, पहले आप समझते हैं कि लाज में नरमी थी, अब बहुत सख्ती होगी बैंकिंग में, तो वो भी एक्सपोर्ट में डैमेज करते हैं। और भी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह वो डिस्कस होती रहेंगी। तो मैं चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब को कहूँगा कि एंड पे इनका शुक्रिया अदा कर दें, और उसके बाद हम खाने के लिए फ्लैटीज होटल में, शायद आप ठहरे भी वहीं हैं, तो वहाँ जाएंगे। मेरे सीनियर भी सबसे मेरी गुजारिश है वो भी साथ रहें और इनके लिए लंच करेंगे इंशाल्लाह। चौधरी साहब एक सेकंड अगर आप सर आपने जो टेक्सटाइल का जिक्र किया सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में टैरिफ विंग है, पूरी इसकी एनालिसिस कैलकुलेशंस हो रही हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मोस्ट लाइकली अगर आप विजिट करना चाहें तो अच्छा। उसके बाद दूसरा दूसरी कोई चीज़ सर आपने सर आपने कहा कि जी एक लावारिस है टेक्सटाइल सेक्टर। सर यकीन करें ऐसा कुछ यकीन करें सर, ये इस बात का मैं सर एग्री करूँगा आपसे। जितना इंसेंटिव टेक्सटाइल को आपके पास यहाँ बैठे सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पूरी की पूरी जो है ना, यहाँ इस वक्त FBR में कोई बंदा नहीं सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नहीं, हम आपकी बात वापस नहीं काटे देंगे। लाइटिंग सिटी को प्रमोट करना चाहिए। सर लेट मी कंप्लीट माय टॉक, फिर आप कह दीजिएगा। लेट मी कंप्लीट। DGT टाइम सर खुद तशरीफ रखते हैं सर आपके पास। अब पहले DG की पोस्ट यहाँ नहीं होती थी, अब ये है। सिर्फ इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इम्पोर्टेंस दी गुजरांवाला और सियालकोट को। आपको पता है पहले DG की पोस्ट सिर्फ लाहौर में होती थी, अब उन्होंने ये सीट इसलिए क्रिएट की ताकि आपके मसाइल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस और अहमियत मिले।
ٹھیک ہے سر. تو اس کے لیے یہ ہر وقت اویلیبل ہے سر, آپ کے لیے ہے, آپ کے لیے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں تو منسٹری سر جو ہے نا. تو جو بھی ایشو ہو, جو بھی مسئلہ ہو, اس کے لیے سر ٹیکسٹائل یا اپیرل ایک کاؤنسل بنا ہوا ہے. یہ پالیسی میٹر جو بھی ٹیکسٹائل یا اپیرل کے اسی میں فیصلہ ہوتا ہے, اور چیئرڈ بائی کامرس منسٹر ہند سر. اس کی رپورٹ پی ایم تک جاتی ہے. اس میں آن لائٹر نوٹ, اگر ایکسپورٹر کو گھر میں ناشتہ بھی نہیں ملے نا, وہ بھی ایک مسئلہ ہے ٹی ڈیپ کا. ٹی ڈیپ کی وہ مسئلہ ہے کہ یہ ایکسپورٹر کی انرجی کم ہوگی, ٹھیک ہے. مطلب اس حد تک اس کی اگر بجلی کا مسئلہ ہے, اگر کوئی ٹیکس کا مسئلہ ہے, تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اس میں اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں. پورا فورم ہے, لیگل فورم دیا گیا ہے گورنر پاکستان کی طرف سے, اور جو ہے نا اس میں جو بھی آپ کے مسائل ہیں آپ آرام سے اس میں بیان کریں, رائٹنگ میں کنوے کریں ڈی جی صاحب کو کہ یہ مسائل ہمیں ایکسپورٹ رکاوٹ کر رہے ہیں. تو بھلے اگر روڈ بھی ٹوٹا ہوا ہے نا کہیں آپ کی فیکٹری کے سامنے, وہ بھی ٹی ڈیپ کا ایک مسئلہ اس سینس میں ہے کہ یہ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر تک یہ بات جائے گی, اور وہ ہوپ فلی اپنے جو بھی ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو انسٹرکشن پاس آن کریں گے. تو آپ یہ ڈی صاحب سے ہمیشہ رابطے میں رہیں. میں معذرت چاہوں گا کہ کچھ چیزیں بیان کرنے سے سختی بڑھ جاتی. یہ جو کہتے ہیں کر دیں بیان جی, اپنی بات کریں. 8 سال سے کورس میں دھکے کھا رہا ہوں, ٹیکسٹائل سے ہوں, ایکسپورٹر ہوں, تو بڑی آسانی سے کہہ دیا میرے صاحب نے چلے ہیں, ہم میرے مہمان ہیں, ہم بول بھی نہیں سکتے. 2 محکموں کی جنگ ہے, سب کو بتا چکا ہوں, سب کو پتا. پی آر او ہے, پی آر دونوں ریڈ کرتے ہیں, ایکسپورٹر دونوں سیل کرتے ہیں. میرے لیے 8 سال سے مسائل ہیں. این ٹی سی بنا ہے, نیشنل ٹیکس کونسل, وزیر اعظم تک جا چکا ہوں. اور بھی یہاں برانڈ ہیں, وہ بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں, میں اکیلا نہیں ہوں. تو آج تک کچھ نہیں ہوا. اللہ کرے ماشاءاللہ صاحب تشریف لائے ہیں ڈیپ سے, میں ان کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اور دیکھ لیں کہ کیسے حالت ہے. اور فیصلہ کیا کرنا ہے گورنمنٹ نے کرنا ہے کہ پنجاب نے ٹیکس لینا ہے کہ فیڈرل نے لینا ہے. آپ نے ٹیکس پہ 8 سال سے میں ہوں, ویسے وہ دائرہ ایکشن بھی بنانا ہے. اور دونوں جو کرتے ہیں وہ میں یہاں بتا نہیں سکتا, چاہتے ہیں وہ بتا نہیں سکتا. تو ایکسپورٹر ہوں آپ ابھی ہمارے ٹیکار میں سر نیشنلائزیشن پالیسی لگی ہے, جس میں تمام انڈسٹریز کو انوائٹ کیا گیا ہے. 7 دن کا پورا ایونٹ تھا. ہر سیکٹر اور سب سیکٹر کو ایک دن دیا گیا. ان کے انڈیویجول ایکسپورٹرز یا پروڈیوسرز اور جو بھی ایسوسیشن ہوئی, چیمبر ہوئی, سب آئے ہوئے. اس میں یہ بھی ذکر ہوا, میں آپ کی خدمت میں سے بتا رہا ہوں آپ کو, اس میں یہ بھی ذکر ہوا اور یہ چیزیں سر پہنچ چکی ہیں پرائم منسٹر صاحب. اس پہ ہوپ فلی چلیے اللہ کرے اچھی آ جائے. میں نے 12 لیٹر آج بھی سب اداروں کو کہ یہ بھیج دیا جائے کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کیا جائے. تو کوئی اور بات نہیں کرنا چاہے تو چوہے صاحب پھر اپنی بات کریں گے اور پھر کھانے کے لیے انشاءاللہ فلیٹی ہوٹل میں جائیں گے. تو شکریہ جی, چوہے صاحب بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قذافی ہند صاحب اور ان کی ٹیم تشریف لائے, آپ کا شکریہ. آج کی یہ پرخلوص ملاقات ہمارے لیے نہایت قیمتی رہی. ہم پر امید ہیں کہ آپ جن ممالک میں تعینات ہوں گے وہاں پاکستان کی برآمدات کو نئی بلندیوں تک لے جائیں گے, اور خاص طور پر گوجرانوالہ کی معیاری مصنوعات جو بین الاقوامی معیارات کے مطابق ہیں کو عالمی سطح پر فوقیت دلانے میں اہم کردار ادا کریں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ کی کوششیں پاکستان اور گوجرانوالہ کی معاشی ترقی کا باعث بنیں گی. میں یہ ایک بات آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جس ملک میں جا رہے ہیں آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. میں انڈیا کی بات کروں گا. میں نے دیکھا ہے کہ ان کے امبیسڈرز پورا ورک کرتے ہیں, ان کے پاس پورا ڈیٹا ہوتا ہے کہ اس ماہ ان کے ملک کی مصنوعات کتنی ایکسپورٹ ہوئی ہیں ان کے ملک سے اور کتنی کم ہوئی ہیں. وہ ان کے پاس پورا ورک کرتے ہیں, پورا ڈیٹا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر پھر ان کا رابطہ رہتا ہے مسلسل ایکسپورٹر کے ساتھ. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کا بھی کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے
कि हमारे मुल्क से जो मसनूआत जा रही हैं उनका पूरा डाटा होना चाहिए और उनके साथ आपका राब्ता जो है ना वो मुसलसल रहना चाहिए। आखिर में आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। अल्लाह ताला आपके सफ़र को आसान और आपकी काविशों को बाआवर बनाए। आपकी कामयाबी के लिए हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ है। एक बार फिर आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।